إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہے اور یہ اللہ رب العزت کا برحق دین ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کے بغیر اللہ رب العزت کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا طلبگار ہو، کسی اور دین کا پیروکار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا دین قبول نہیں کرنا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ کے ہاں برحق اور سچا دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین اسلام نصیب کیا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس سچے دین کی اساس اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اس دین اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے کہ جس کے بغیر اللہ رب العزت انسان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ہو تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اگر وہ شرائط کے مطابق ہوں تو قبول کرتا ہے، اور اگر عقیدہ توحید میں خلل پایا جاتا ہو، انسان اللہ نہ کرے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناتا ہو، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک بناتا ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بناتا ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بناتا ہو، تو اللہ رب العزت اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے، اس کی ساری عبادات برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے اللہ کے ساتھ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے کہ عقیدہ ہمارا کس قسم کا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو توحید پر مشتمل ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے میں توحید کے الٹ شرک کے نظریات پائے جاتے ہیں، یا شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے، یا شرک کی غلاظت اور اس کی گندگی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائے رکھنا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین ہیں، موحدین کے سردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے
کہ جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، جنہوں نے وہ جن کی پوجا اللہ کے علاوہ کی جاتی تھی، انہوں نے ان کو پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو توحید کا پیغام ہی لے کر کے آئے، توحید کو پھیلانے کے لیے ہی بھیجے گئے، انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے یہ دعا کی کہ اے میرے رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی عبادت سے اور بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے متعلق اور اپنی اولاد کے متعلق یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا کی طرف نہ چلے جائیں، تو پھر مجھے اور آپ کو تو اس سے بھی زیادہ اندیشہ ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو تو اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہم شرک کی طرف نہ چلے جائیں یا ہمارے عقیدے کے اندر کہیں شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے یہ اختصار کے ساتھ جان لیں کہ عقیدہ توحید ہے کس چیز کا نام۔ عقیدہ توحید سب سے پہلے اس چیز کا نام ہے کہ آپ اکیلے اللہ رب العزت کو خالق و مالک مانیں، کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی پوری کائنات کا رازق ہے، وہی انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہی پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، حیوانات کو بھی رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہی ہے کہ جو سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو بھی غذا اور خوراک فراہم کرتا ہے۔ رزق اگر دینے کے اختیار ہے کسی کے پاس تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہی اللہ اکیلا ہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ اکیلا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ الا لہ الملک، وہ وہی ہے، وہی اللہ اکیلا ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت، جس کے ہاتھ میں قدرت کاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہی اللہ ہی ہے جس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ کہ وہی اکیلا خالق و مالک ہے، وہی اکیلا اللہ ہی ہے جو کہ ساری کی ساری عبادات کا مستحق ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، ساری کی ساری عبادات کا مستحق، الوہیت کا مستحق، عاجزی، انکساری، بندگی، غلامی کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہر قسم کی عبادت اس کے لیے خاص کرنا ضروری ہے، یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں، اللہ رب العزت السمیع ہے، البصیر ہے، القدیر ہے، اس کے علاوہ باقی اللہ کے اسماء و صفات، ان اسماء و صفات میں بھی اللہ رب العزت یکتا ہے، منفرد ہے، ان میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی مختصر سی وضاحت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس کا ایک مسلمان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ آج کے خطبہ جمعہ کا اہم موضوع اور اس کا جز ہے۔ عقیدہ توحید کا مسلمان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ورنہ دیکھیں اگر ہم اس پر غور نہیں کرتے، اگر ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے، تو توحید کا نام لینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، توحید کا نام لینے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ توحید کا نام بھی لیتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو اس کلمے کے ضد ہیں، اس کے الٹ ہیں۔ چنانچہ وہ درباروں مزاروں پر بھی جاتے ہیں، وہ رکوع سجدہ بھی کرتے ہیں غیر اللہ کے سامنے، نذر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی دیگیں بھی پکا کے تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بظاہر اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس عقیدہ توحید کا کیا اثر مترتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ میرے بھائیوں، جو شخص عقیدہ توحید کو ماننے والا ہو اور جس کے عقیدے میں توحید کی ضد شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس پر بہت سارے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ ایک موحد جس کے دل میں عقیدہ توحید اچھی طرح سے بیٹھ چکا ہو، جو اللہ کی توحید کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہو،
تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے. وہ کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا. اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا قرآن مجید کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حقیقت کو واضح کر دیں لوگوں کے سامنے کہ میں تو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ. ہاں مجھے وہی نفع ملے گا جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، اور مجھے وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع نقصان کے اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کوئی بھی انسان، وہ چاہے کتنا بڑا بزرگ، کتنا بڑا امام، کتنا بڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہو، وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی غور طلب بات ہے. موحد انسان ہمیشہ اس پر عقیدہ توحید کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا بلا کے کہا تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا تھا کہ اے فاطمہ، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے تم خود ہی بچانا، میں تمہارے لیے کسی قسم کے اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا. اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کسی چیز کے اختیار رکھنے والے نہیں ہیں، تو بھلے لوگوں سوچو، کیا کوئی پیر، کیا کوئی مرشد، کیا کوئی بزرگ، کیا کوئی امام، بڑے سے بڑا انسان، کیا کوئی بھی شخص کسی کو قیامت کے دن نجات دلوا سکے گا؟ اگر نبی اپنی صاحبزادی کو نجات نہیں دلوا سکتا تو کوئی کسی کو نجات کس طرح دلا سکے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک موحد سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہے اور عقیدہ توحید کا اس پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. اسی طرح ایک موحد پر عقیدہ توحید کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کے وقت صرف اللہ رب العزت کو ہی نجات دہندہ سمجھتا ہے. وہ یہ جانتا ہے، اس کے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی مشکلات سے نجات دے سکتا ہے، اللہ ہی فریاد رسی کر سکتا ہے، اللہ ہی مشکلات سے بچا سکتا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں. ہمیں قرآن مجید بھی یہی تعلیم دیتا ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ مشکلات کے وقت پکارو تو صرف اللہ کو پکارو. ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طرز عمل سے یہی بات ملتی ہے کہ انہوں نے مشکلات کے وقت اکیلے اللہ رب العزت کو پکارا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، کئی ظلمات، کئی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، وہاں پر انہوں نے مشکل کے وقت میں، اس مشکل گھڑی میں کس کو پکارا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بیماریوں میں گھر کر کس کو پکارا تھا؟ انہوں نے بھی صرف اللہ رب العزت کو پکارا تھا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ صرف اللہ رب العزت کو پکارا تھا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کس کو پکارا تھا؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارا تھا. صحابہ کرام نے مشکلات کے وقت میں کس کو پکارا تھا؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارا تھا. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اور کیا کوئی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ مشکلات کو دور کر سکے اور ایک مجبور آدمی کی فریاد رسی کر سکے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو مشکلات کو ٹالنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے.
ایک موحد پر عقیدہ توحید کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف یا اللہ مدد پکارتا ہے، وہ یا علی مدد نہیں پکارتا، وہ یا رسول اللہ مدد نہیں پکارتا، وہ یا عبد القادر جیلانی مدد نہیں پکارتا، کسی کو بھی اللہ کے سوا مدد کے لیے نہیں پکارتا۔ وہ اگر پکارتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارتا۔ یہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید کا ایک اور اثر یہ ہے کہ موحد جب بھی دعا کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ موحد اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی جھولی نہیں پھیلاتا، دستے دعا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھاتا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لا تدعو من دون اللہ ما لا يضرك ولا ينفعك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکاریں، کسی اور سے دعا مت مانگیں۔ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی تو پھر آپ نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا محض قرار دیا گیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ایک موحد یہ جانتا ہے کہ وہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں وہ مانگے، کسی اور کے سامنے وہ دستے دعا کیوں پھیلائے، جبکہ اس کو یہ پتا ہے کہ وہ جو کہ قبر میں جا چکا، وہ دفن کیا جا چکا، وہ تو سن ہی نہیں سکتا ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو پکاریں گے، ان قبر والوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، لا يسمعوا دعاءکم، وہ آپ کی پکار کو، آپ کی دعا کو سننے والے بھی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ جو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی قبر پہ جا کے اس سے مانگتے ہو، قیامت کے دن یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری قبر پہ آ کے ہم سے مانگنا، یہ ان کا اپنا عمل تھا، ان کا ذاتی فعل تھا۔ تو وہ تو قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ جب وہ بھی قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب قبر والوں کو سنا ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ قبر والے نہیں سن سکتے ہیں، اور قبر والے دعا کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کون عقل مند ہے کہ جو قبروں پہ جا کر، مزاروں، درباروں پہ جا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے دعا مانگے؟ تو موحد پر یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا پھیلاتا ہے اور کسی اور کے سامنے وہ دستے دعا نہیں پھیلاتا۔ اسی طرح عقیدہ توحید کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ موحد ہمیشہ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ موحد اپنے کاروبار پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی دکان پہ، اپنی جاب پہ بھروسہ نہیں کرتا، موحد کسی پیر و مرشد پہ بھروسہ نہیں کرتا، موحد کسی پیر و مرشد کے سامنے جا کے یہ نہیں کہتا کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ذرا ہماری طرف توجہ رکھیے گا، ہماری طرف آپ کی توجہ ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس طرح موحد کسی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بھروسہ کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت پر کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، مشکلات کو ٹالنے والا اللہ ہی ہے، اس کی امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے دل میں عقیدت و محبت اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف اکیلے اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید کا ایک اور اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ موحد ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے ہی محبت اور عاجزی اور انکساری کے اظہار کرتا ہے اور بندگی کے اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے،
وہ عاجزی انکساری کے اظہار کسی اور کے سامنے نہیں کرتا، جس طرح کے لوگ اپنے پیروں اور مرشدوں کے سامنے جا کر قبروں پہ جا کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کر رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں، جھک کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، یہ رکوع سجدہ کرنا غیر اللہ کا، یہ عقیدہ توحید کے سراسر خلاف ہے۔ ایک موحد کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ موحد اپنی جبین نیاز کو صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، بندگی اور انکساری کے اظہار، غلامی کے اظہار صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا۔ یہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے اور انسان کے دل میں عقیدہ توحید راسخ اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو ناجائز سمجھتا ہے کہ وہ کسی دربار پہ جائے، کسی مزار پہ جائے اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کو پیش کرے، غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ اس طرح کے سارے اعمال کو وہ ناجائز تصور کرتا ہے، بلکہ حرام تصور کرتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اس کو یہ پتا ہے کہ اسلام کے اندر ان پختہ قبروں کا، ان درباروں اور مزاروں کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو حرام تصور کرتا ہے، ان چیزوں کو ناجائز تصور کرتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے دامن کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید کا ایک اور اثر یہ بھی ہے کہ وہ اس کا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ اور اس کا یقین صرف اللہ پہ ہوتا ہے، اس کا اعتماد اور یقین کڑوں اور دھاگوں پہ نہیں ہوتا، تعویذات پہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ نجومی اور کاہنوں کے پاس نہیں جاتے۔ موحدین جو عقیدہ توحید کو پختگی سے اپنے دلوں میں بٹھا چکے ہوتے ہیں، وہ ان نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، وہ کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، وہ فال نکالنے والوں کے پاس نہیں جاتے، وہ سارے کا سارا یقین اور اعتماد اللہ رب العزت پہ کرتے ہیں، اور ان کی یہ پتہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور وہ جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کا ارتکاب کیا، گویا کہ اس نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اللہ کی وحی کا اس نے انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک کاہن نجومی کے پاس گیا، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک اس آدمی کے پاس گیا کہ جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے جا کے اپنی مشکل بیان کی اور اس کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا، اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی۔ اس نے گویا اپنے اس عمل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین سے انکار کر دیا۔ عقیدہ توحید کے الٹ ہے، یہ ضد ہے یہ چیز۔ جو شخص عقیدہ توحید کو مانتا ہے اس پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عقیدہ توحید کا ایک اور اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کو سمجھ چکا ہوتا ہے، جو شخص عقیدہ توحید کو مان چکا ہوتا ہے، جو شخص عقیدہ توحید کو اپنے دل میں پختگی کے ساتھ جگہ دے چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا اور نہ ہی وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا سفارشی تصور کرتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کی قبر پہ جاتے ہیں یا کسی کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا پکارتے ہیں، ہم تو در حقیقت ان کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو سفارشی تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو، بزرگان دین کو، ائمہ دین کو، اولیاء کرام کو جو کہ فوت ہو چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، ان کو شفاعتی، ان کو سفارشی تصور کرنا یہ بالکل بعین ہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کی طرف، ہماری ان تک اور ان کی آگے اللہ تک. یہ لوگوں کا نظریہ عقیدہ ہے کہ ہم براہ راست بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے تو رہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سننے والا اور نہ قبول کرنے والا ہے. لہذا اس لیے ہم ان بزرگوں اور اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بعین ہی مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، اور یہ شرک اکبر ہے. جو شخص اس طرح کرتا ہے، کس طرح؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اس طرح فوت شدہ حضرات کو سفارشی تصور کرتا ہے، وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ملت اسلامی سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے عقیدہ توحید کو میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اچھی طرح سے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے. جب تک کہ عقیدہ توحید پاک صاف نہیں ہوگا، شرک کی ملاوٹوں سے، شرک کی غلاظتوں سے جب تک یہ عقیدہ پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم نہ دنیا کے اندر خیر و بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں ہم کامرانی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی خیر و بھلائی کے حصول کے لیے اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا سے ہمکنار ہونے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید مستحکم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے کو شرک کی غلاظتوں سے پاک اور صاف رکھنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، ہمارا خالق و مالک، ہمارا الہ برحق، معبود حقیقی اللہ رب العزت بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. ایک انسان اگر شرک سے توبہ کرے سچے دل کے ساتھ، اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود شرک کرنے والوں کو حکم دیا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور یہ جو اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، کیا یہ توبہ نہیں کر لیتے اور کیا یہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر دینے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے، حتیٰ کہ شرک کرنے والوں کو، مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، آ جائیں اللہ کی توحید کی طرف، شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کی توحید کو دل سے تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک جیسے گناہ کو اور اسی طرح باقی گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان بحیثیت اجماع، بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، شرک سے اپنے دامن کو پاک کریں. میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان جیسی نعمت ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے کہ جو عقیدہ توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے اندر شرک نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان نصیب کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں
اور اپنے ایمان کے ساتھ وہ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے. یہاں ظلم سے مراد شرک جیسا ظلم عظیم ہے کہ وہ شرک جیسے ظلم عظیم کی ملاوٹ نہیں کرتے اپنے ایمان کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو دنیا کے اندر امن جیسی بہت بڑی نعمت جو ہے یہ عقیدہ توحید کو ماننے والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں خلیج کے ممالک میں کم از کم یہاں شرک کے مزارات نہیں ہیں، یہاں دربار نہیں ہیں، شرک کے اڈے نہیں بنے ہوئے ہیں. لوگ عمومی طور پر الا یہ کہ انفرادی طور پر کوئی شرک کرتا ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ عمومی طور پر یہاں شرک کے کوئی اڈے نہیں پائے جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ اسی وجہ سے عقیدہ توحید کی برکت کی وجہ سے ان ممالک کے اندر امن و امان پایا جاتا ہے. یہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں، لوگوں کے مال محفوظ ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں. یہ امن و امان کس چیز کی برکت ہے؟ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے. اور ہمارے وہاں پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گلی گلی میں، ہر شہر کے ہر محلے میں، بلکہ ہر محلے کی ہر گلی کے اندر آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے. جس طرح میں نے پہلے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، بہت پہلے تقریباً 15-20 سال پہلے کی اخباری رپورٹ کے مطابق صرف لاہور شہر کے اندر 10,000 دربار پائے جاتے ہیں، اور باقی شہروں کا تو کیا کہنا. تو میرے بھائیوں، جہاں پر یہ شرک کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت امن و امان جیسی نعمت کو اٹھا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. روزانہ ہم یہ خبریں سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ 20 لوگ 50 لوگ مارے جاتے ہیں، کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی. نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ. آج عزتیں بھی داغدار ہو جاتی ہیں، مال لٹ جاتے ہیں اور خون بہا دیا جاتا ہے. امن و امان جیسی نعمت کو اللہ تعالی نے چھین لیا. اسی یہ جو شرک اور بدعت کے جو اڈے اور دربار اور مزار جو موجود ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس نعمت کو اٹھا لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت، تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تمام شرک کے اڈوں کو ختم کریں اور شرک سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار اور اعتراف کریں. اللہ تعالیٰ امن و امان جیسی نعمت سے نوازے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان جیسی نعمت سے نوازے گا، اور آخرت میں میرے عزیز بھائیوں، توحید کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا ثمرہ ہے عقیدہ توحید کا، کہ ایک انسان اگر شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے اندر اگر ڈوبا ہوا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا، چاہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی برکت کی وجہ سے معاف کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے جہنم کے اندر، اور پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان اس کی موت عقیدہ توحید پر آئے اور وہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جلتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس نے جنت کے اندر ضرور داخل ہونا ہے. اس سے بڑا ثمرہ کیا ہو سکتا ہے عقیدہ توحید کا. اور اس کے علاوہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ بھی صرف موحد کو نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی وہ ہوگا جس کی موت اس حالت میں آئی تھی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار کیا، اور ساری زندگی اس نے اپنے دامن کو شرک سے پاک رکھا. اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر شرک سے پاک رہنے اور دور رہنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين
واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ أموال المسلمين وأعراضهم. اللهم عافهم من البلايا والمصائب والمحن إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سب نے درست کر لیں. ساتھ میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمارا سالمیہ کا پروگرام مسجد معمول ہوگا مسجد احمد المہدی میں، جو کہ سالمیہ میں اتر پارٹ کے قریب واقع ہے۔ اس کی انشاءاللہ آج ہمارا پروگرام ہوگا مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی، اور حدیث کی کلاس میں آج ہم نے وصیت کے اور وراثت کے مسائل پڑھنے، جو حضرات وصیت کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وراثت کے بعد مسائل سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کے پروگرام میں ضرور سیکھیں۔ اسی طرح انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں اسی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ بعض حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے، ہمارے بھائی افتخار صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں عابد بھائی، جو کہ آج کل ہندوستان میں ہیں، انہوں نے وہیں سے اپنے بیٹے کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا کی اپیل کی ہے۔ اسے جاتے ہوئے مجھے بھی کیا کہتے ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، تو انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے کہ ان کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی رحمان صاحب ہیں، جن کی بیٹی نور پچھلے کچھ عرصے سے انگلینڈ میں زیر علاج ہے، اور اس کے لیے ہم پہلے بھی آپ سے دعا کی ریکویسٹ کر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی خاص طور پر دعا کی ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے بھی، اور اسی طرح بچی کی امی نے بھی خاص طور پر میسج بھیجا ہے مجھے کہ بچی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ بچی کی کلاسز سرجری ہونے والی ہے غالباً، تو اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی تھی۔ اسی طرح بھائی رحمان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے ان کی شفایابی کے لیے دعا کی ہے۔ ان تمام بیماریوں کی شفایابی کی دعا کرتے ہیں، اور تمام مظلومین جتنے کو حالات ہیں ان کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ جن کے لیے دعا کی خاص طور پر اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ سے نوازے اور تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے مسلمان بھائی بہنیں بہت ہوتی ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی قبول ثواب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت میں توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہماری موت آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے زخمی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہاں، ایک ضروری اعلان بھول گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام خطبہ بھی ہوگا۔ ماہانہ پروگرام جو جمعیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ بھی ہوتا ہے، آئندہ جمعرات کو ہوگا عشاء کی نماز کے بعد نیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ کے نقلی حال میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں ضرور تشریف لائیں، وہاں پر 2 درس ہوں گے، وہاں سوال و جواب کی نشست کی ہوگی، اور خواتین بھی آ سکتی ہیں، اور سب حضرات کے لیے انشاءاللہ کھانا بھی وہاں پر